ہے بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ میرے آقا حسین پر ماتم کرنے والوں، جانتے ہو کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں امام حسین کہاں کھڑے تھے، کس لیے کھڑے تھے اور کس کے سامنے کھڑے تھے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو آج سنو، بغور سنو، اور ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو کہ وہ سیدہ کا لال، حیدر کرار کا بیٹا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ یہاں تک، ان حالات تک ان کو کون لے کے آیا؟ کون سی چیز لے کر آئی؟ صرف یہی لے کر آئی نا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہی مسلسل انکار جو ہے ان کی شہادت کا سبب بنا، اور تمام مال اولاد اہل و عیال جو ہے راہ مصطفیٰ میں لٹا دیا۔ اور یہ کس وجہ سے لٹایا؟ کہ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، کہ یزید اس لیے جو ہے وہ خلافت کا حقدار نہیں رہا تھا کہ وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا تھا، سنت کی پیروی نہیں کرتا تھا، اور احکامات الہی پر پابندی نہیں کرتا تھا۔ شراب نوشی، لہو لعب، ناچ گانا، تمام جو بری حرکتیں تھیں وہ اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ بے نمازی تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ تو آج جو امام حسین کی محبت میں ماتم کر رہے ہیں، وہ اپنے کردار کا بغور مطالعہ کریں کہ جو حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی، کیا آپ اس دین کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ نے تو نمازیں بھی بدل دی، اپنی اذانیں بھی بدل دی، اور آج اپنی عورتوں کو سرے بازار، ننگے سر، کھلے سینے چھوڑ کر فٹنگ قمیضوں کے ساتھ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اپنی عورتوں کو آپ دکھا رہے ہیں۔ کیا یہ ایک حسین کے غلاموں کا کردار ہے؟ یہ ان کا طریقہ ہے؟ یہ امت محمدیہ کا طریقہ ہے؟ اس سے کیا آپ حسین ابن علی کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان کے روح کو تسکین پہنچانے والی بات بن سکتی ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو سرے بازار، ننگے سر، سینہ کھلا چھوڑ کر پیٹتے ہوئے اور نوحہ کرتے ہوئے دوسروں کو دکھائیں؟ اس میں کہاں سے امام حسین کی ان کا کوئی عمل نظر آتا ہے جو انہوں نے کیا ہو، یا ان کے نانا مصطفیٰ کا کوئی ایسا فرمان آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے سینہ پیٹنا اور تماچے مارنا اور نوحہ کرنا، اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اس نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اس نانا کی سنت کو بچانے کے لیے، اس کے نانا کی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، گھر بار لٹا دیا۔ اور آپ، یہ کون سی محبت حسین ہے جس میں آپ ان کی تمام دین کی دجیاں اڑا رہے ہیں، شریعت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سنت رسول کو توڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یزیدیت کا پیغام دے رہے ہیں یا حسینیت کا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے ان حرکتوں پر، اپنے اس کردار پر، اپنے ان اعمال پر، اپنے ان افعال پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میدان کربلا میں جب خواتین کے خیموں کو جلایا جا رہا تھا تو وہ عورتیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے جو چٹائیاں تھی، جو دریاں تھی خیمے کی، وہ اپنے اوپر لے کر خود کو کور کر رہی تھی کہ کہیں ہمارے سر کا بال ننگا نہ ہو جائے۔ اور امام حسین کی کنیز فضا جو ہے وہ اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے آدھا پھاڑ کر شہربانوں کے سر پر دیا، آدھا سیدہ زینب کے سر پر دیا، اور سیدہ زینب نے فرمایا کہ فضا اپنے پردے کا بھی خیال رکھو۔ تو انہوں نے عرض کی، سیدہ میں تو لونڈی ہوں،
آپ سید زادیاں ہیں، آپ کا مرتبہ مقام افضل ہے، آپ کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ان سید زادیوں کو کردار کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کردار اپنی عورتوں کا پیش کر رہی ہیں؟ کون سی نمازیں ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے سجدے کی حالت میں جمعہ کے دن 2 فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ آج آپ لوگ حسین کی محبت کا دم برتے ہوئے کتنی نمازیں ہیں جو آپ قضا کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں، اور نماز بھی وہ جو آپ نے بدل دی، جو نہ رسول نے پڑھی نہ حسین نے پڑھی۔ یہ کس دین کا آپ پرچار کر رہی ہیں؟ کون سی حسینیت ہے جس کا آپ دم بھرتے ہیں محبت کا اور پیغام پھیلا رہی ہیں؟ حسین ابن علی کا تو سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا تمہاری زندگی میں قرآن کی تلاوت معمول کے مطابق شامل ہے؟ کیا تم نے اپنے کردار کا کبھی جائزہ لیا ہے؟ جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے جانیں لٹا دی، اس دین کی تم لوگ دجیاں تو نہیں اڑا رہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کردار پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اس مسلک پر غور کریں۔ دل بہت دکھتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے یہ تمام کام دیکھ کر، یہ تمام افعال دیکھ کر، عورتوں کو ننگے سر کھلا سینہ چھوڑ کر بے پردگی کی حالت میں سرے عام پیٹتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے۔ یہ کہاں سے دین مصطفی میں آیا ہے؟ یہ کہاں سے دین حسینی میں آیا ہے؟ اس کا تو کہیں سے کوئی سرا نہیں ملتا۔ یہ کون سا دین ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں؟ اور 10 محرم الحرام یہ جو دن ہیں ان کو ایک تہوار کے طور پر سیلیبریٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایک رسم بنا لی ہوئی ہے۔ شہادت حسین کو ایک رسم کے طور پر، ایک تہوار کے طور پر یہ دن آئے اور بالکل کالے کپڑے پہن کر اور ماتم پیٹتے ہوئے حسین کی محبت کا دم برتے ہوئے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے پیچھے زندگی کے اپنے معمولات جو ہیں ان پر غور کریں۔ اپنی زندگی میں حسین سے محبت رکھنے والوں اس میں حسینیت لے کر آؤ، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں، اپنے ہر قدم میں حسینیت کا کردار لے کر آؤ۔ حسین ابن علی نے کہیں بھی یہ پیغام نہیں دیا کہ تم سرے عام اپنی عورتوں کو ننگے سر اور کھلے سینے چھوڑ کر دوسروں کو دکھاتے پھرو۔ اور حسین جو ہیں ان کی قربانی اللہ کی رضا تھی، اللہ کا حکم تھا، امر الہی تھا، وہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ شہادت مصطفیٰ تھا، وہ کبھی بدل نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کی شہادت ازل سے رقم ہو چکی تھی اور وہ ہونی ہی تھی۔ اور جس صبر کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس بہادر شجاعت کے ساتھ انہوں نے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور جو سادات تھی انہوں نے صبر کیا، یہ تمام ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا۔ وہ کوئی بے بس نہیں تھے، وہ مظلوم نہیں تھے، وہ پورا اختیار رکھتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ رب العزت ان کے حکم سے دریائے فرات جو ہے وہ کھل کر ان کے پاس آ جاتا، چل کر ان کے پاس آ جاتا۔ اگر وہ چاہتے تو جیسے بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، تو میدان کربلا میں کیا نواسہ رسول کے لیے جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کر نہ آ سکتے تھے؟ جب امام حسین نے جو عورتوں کے خیمے تھے ان کے آگے خندق کھود کر آگ جلا دی، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ دشمن سے تحفظ کے لیے وہ خندق کھود کر اس کے اندر آگ جلا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن آسانی سے حملہ نہ کر سکے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عورتوں کے خیموں کے آگے خندق کھود کر آگ جلا دی تاکہ دشمن عورتوں کی طرف بڑھ نہ سکے۔ تو ایک جو یزیدی تھا اس کے لشکر میں سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے کہا اے حسین آگے تو تمہارے لیے معاذ اللہ آگ ہے ہی، تم نے دنیا میں ہی آگ جلا لی۔ تو ابن حیدر کا جو خون ہے وہ جوش میں آیا اور انہوں نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ اس کو جلا دے۔ اسی وقت آپ کا کہنا تھا، زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا،
کہ وہ شخص جو گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے نے پھدکنا شروع کر دیا اور اس نے اس کو نیچے گرا دیا، اس کا پاؤں اس کی کھونڈی سے اڑ گیا اور گھوڑا جو ہے اس کو گھماتے ہوئے آگ کی طرف لے کر آیا اور آگ میں پھینک دیا، اور حضرت امام حسین کے سامنے ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تو اتنے با اختیار تھے، وہ کوئی بے بس نہیں تھے، وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا یہ تھی کہ ان کو شہادت جو ہے وہ ملنی تھی، سرداری جنت کی ملنی تھی، نوجوانوں کی سرداری ملنی تھی، اور اسلام کی سب سے بڑی قربانی رقم کرنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور نواسہ جو ہے وہ سید الشہداء، شہادتوں کا سب سے بڑا سردار، جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور شہادت جو ہے وہ امام حسین پر ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی شہادت، ان سے بڑی کوئی شہادت نہیں۔ تو امام حسین کا تذکرہ کرے تو ہائے حسین نہ کہیں، واہ حسین تیرا کمال ہے، دین کو بچا لینا تیرا ہی کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔